بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو دوران سفر پیش آنے والے چند عبرتناک اور حیرت انگیز واقعات آج کی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ سفر معراج کے دوران ایک آدمی کھڑا ہوا ملا۔ اس نے آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کی طرف قطعاً توجہ نہ دیجیے۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک بڑھیا نظر آئی۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی طرف بھی التفات نہ کرنے دیا۔ کچھ دور گئے تھے کہ تین آدمی کھڑے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر بتلایا کہ وہ شخص جو آپ کو آواز دے رہا تھا وہ شیطان تھا، اور وہ بوڑھی عورت جو سر راہ کھڑی ہوئی تھی وہ دنیا تھی، جس نے بوڑھی عورت کا روپ اختیار کر رکھا تھا، اور دنیا کی عمر اتنی ہی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی رہتی ہے۔ دنیا اور شیطان دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ تین آدمی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو بھی دیکھا اور جہنم کے خازن کو بھی دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جس کو بخاری و مسلم نے نقل کیا ہے، تینوں کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے کھرچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت اور چغلخوری کے مرض میں مبتلا تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہر میں تیر رہا ہے۔ بعض روایات میں خون کی نہر کا ذکر ملتا ہے اور پتھروں کو نوالے بنا کر کھا رہا ہے۔ معلوم کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ شخص سود خور ہے۔ راستے میں آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک ہی دن میں زمین کے اندر بیج بھی ڈالتے ہیں اور کھیتی بھی کاٹ لیتے ہیں۔ کھیتی کاٹنے کے بعد ان کے کھیت پھر سے ویسے ہی ہرے بھرے ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی کھیتی کا کیا قصہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی کا اجر 700 گنا سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا کرتا ہے۔ اسی سفر میں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلنے کے بعد پھر سے ان کے سر اپنی سابقہ حالت میں لوٹ جاتے تھے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو فرض نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں، یعنی فرض نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتے۔ آگے بڑھے تو کچھ ایسے لوگ بھی ملے جن کے آگے اور پیچھے شرمگاہوں پر چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح چراگاہوں میں زرنگ اور زقوم چرتے پھر رہے تھے جو کہ جہنم کے کانٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی دوران کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کے سامنے دو پتیلے رکھے ہوئے تھے، ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسرے میں کچا اور سڑا ہوا گوشت موجود تھا۔ وہ لوگ کچا اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکے ہوئے بہترین گوشت کو نظر انداز کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، مگر وہ زانیہ اور فاجرہ عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک انہی کے پاس رہتے ہیں۔
ان میں بہت سی وہ عورتیں بھی ہیں جو حلال اور طیب مردوں کو چھوڑ کر زناکار اور بدکار مردوں کے ساتھ اپنی راتیں بسر کرتی ہیں۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک مکڑی کے قریب سے ہوا۔ اس مکڑی کی خاص بات یہ تھی کہ جو شخص بھی اس کے پاس سے گزرتا یا جو چیز بھی اس کے نزدیک جاتی یہ اس کو پھاڑ ڈالتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستے میں چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اور گزرنے والوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم پر سے بھی گزرے جس کے افراد لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور ان کے ڈھیر پر ڈھیر لگاتے جا رہے تھے، حالانکہ ان میں ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی، مگر وہ جمع کرتے چلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، یہ کون لوگ ہیں اور لکڑیوں کا وزن کیوں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر لوگوں کی امانتوں کا اور حقوق کا بارے گراں موجود ہے، مگر وہ بددیانتی کر کے اور حقوق مار کر اپنا بوجھ بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ ملے جن کے ہونٹ اور جن کی زبانیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ ایک بار کٹ جانے کے بعد وہ دوبارہ اپنی حالت پر واپس آ جاتی، پھر ان کو کاٹا جاتا، وہ پھر صحیح ہو جاتی اور یہ سلسلہ لگاتار جاری تھا۔ استغفر اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے اعمال سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔